نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 226، 27 اور 28۔ للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کرنا ہے 4 اشہر 4 مہینے، فإن فاءوا بس اگر وہ رجوع کر لیں لوٹ آئیں، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن اور اگر عَزَمُوا انہوں نے عزم کر لیا پختہ ارادہ کر لیا الطلاق طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ مکمل سننے والا مکمل جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن روک کے رکھیں انتظار کریں روک کے رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو 3 قروء 3 قروء، ولا یحل لہن اور نہیں ہے حلال ان کے لیے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما جو خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا اگر ہیں وہ یؤمننا ایمان رکھتی باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے حامل احق زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن ان کو لٹانے کا فی ذالک اس مسئلے میں ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا صلح کا، ولہن اور ان لوگوں کے لیے مثل الذی اس کی مثل علیہن ان پر بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ یعنی حقوق کی ادائیگی ہے، وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم مکمل حکمت والا ہے۔ دہرالیں للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کرنا ہے 4 اشہر 4 مہینے، فإن فاءوا پس اگر وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بڑا ہی بخشنے والا
بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن اور اگر عزموا انہوں نے عزم کر لیا الطلاق طلاق کا فإن اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع علیم مکمل سننے والا مکمل جاننے والا ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن روک کے رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو ثلاثۃ قروء 3 قروء ولا یحل اور نہیں ہے حلال لہن ان کے لیے ان یکتمن یہ کہ وہ چھپائیں ما جو خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں ان کننا اگر ہیں وہ یؤمننا ایمان رکھتی باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وبعولتہن اور ان کے خاوند احق زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن ان کو لٹانے کا فی ذالک اس میں ان ارادو اگر انہوں نے ارادہ کیا ہے اصلاح صلح کا ولہن اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی مثل اس کے علیہن ان پر یعنی حقوق ہیں بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجہ ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ہیں حکیم حکمتوں والے ہیں۔ للذین یبلون ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں۔ ایلا کا معنی ہوتا ہے سستی کرنا یا بھوگ دینا۔ شریعت میں ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ کیا ہے؟ ایلا۔ کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے، بیوی نے کوئی تھوڑا تنگ کر دیا، کوئی تھوڑا ستایا، اب یہ بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب یہ ہے ایلا۔ ایلا 2 طرح کا ہے۔ ایلا کتنے طرح کا ہے؟ 2 طرح کا۔ ایک ایلا وہ ہے جس میں انسان قسم کھاتا ہے مدت متعین کر کے۔ ایک ایلا وہ ہے جس میں انسان قسم کھاتا ہے لیکن مدت کا تعین نہیں کرتا۔ ایک ایلا وہ ہے جس میں انسان قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور مدت متعین کر دیتا ہے، مہینہ نہیں جاؤں گا، میں 2 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، 4 مہینے نہیں جاؤں گا، مدت متعین ہو گئی، مقرر ہو گئی۔ ایک یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کہتا ہے بھئی میں
اللہ کی قسم اب اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، اب اس نے ٹائم مقرر کیا، متعین کیا نہیں۔ اب یہاں پہ ایلا کے کچھ احکام، کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ہم نے کل کی نشست میں عرض کیا تھا کہ دراصل قسم کا موضوع آگے آنے والا ہے، تو قسم کے اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل بیان کر دی، اور ہم نے اسی مقام پہ تقریباً 80% جو قسم کے مسائل تھے یا 70% مسائل تھے، وہ اسی مقام پہ ہم نے کل کی نشست میں جمع کر دیے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایلا کی مدت متعین کر دی ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے تھے، اور ایسا ایلا کرتے تھے، ایسی جدائی اختیار کرتے تھے، مدت مقرر ہی نہیں، سال ہا سال، ہو سکتا ہے ساری زندگی کے لیے اس نے قسم کھا لی۔ اب وہ بیچاری عورت جس کے ساتھ ایلا ہو رہا ہے، اب نہ وہ مطلقہ میں ہے، نہ وہ شادی شدہ میں ہے، شادی بھی ہوئی ہے لیکن حامد پاس آ ہی نہیں سکتا، قسم کھا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خاتمہ فرما دیا۔ یہ جو ایک طویل عرصے تک اور لمبے وقت تک ظلم رہتا تھا، اس کا خاتمہ فرما دیا۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے۔ کتنے مہینے؟ کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ یہ 4 کا عدد یہاں پہ بڑا اہم ہے، یاد رکھنا۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ فَإِنْ فَاءُوا، بس اگر وہ لوٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب شریعت میں حکم کیا ہے؟ بیوی نے کوئی زیادہ ستایا، زیادہ تنگ کر دیا، کوئی انسان زیادہ سے زیادہ جو بیوی سے دور رہ سکتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ دور رہنے کی قسم کھا سکتا ہے، وہ کتنی دیر ہے؟ اس سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ اور 4 مہینے کا جس نے ایلا کیا، 4 مہینے جدا رہے گا، اس کے بعد وہ لوٹ آئے، کوئی معاملہ نہیں، اتنی کو رخصت ہے۔ بلکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ازواج مطہرات نے کچھ دنیاوی متاع کا، دنیاوی مال کا مطالبہ کیا تھا، آپ علیہ السلام تھوڑا ناراض ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے ایلا کر لیا 1 مہینے کا۔ کتنی دیر کا؟ 4 مہینے کے اندر اندر جتنی دیر مرضی کا کر سکتے، ہفتے کا، مہینے کا، 20 دن کا۔ آپ علیہ السلام نے 1 مہینے کا ایلا کیا، جدائی اختیار کی۔ آپ علیہ السلام وہ ایک کمرے میں، ایک بالا خانے میں رہتے تھے۔ ابھی 29 دن ہوئے، کتنے؟ 29 دن ہوئے۔ آپ علیہ السلام سیدھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ اللہ اکبر، سیدہ بھی دیکھیں کیسے دن گن گن کے گزار رہی تھی۔ جب آپ علیہ السلام آئے نا، تو سیدہ فرمانے لگی، اللہ کے نبی آپ نے تو مہینے کا ایلا کیا تھا، ابھی 29 دن ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے نا، مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے نا۔ میں نے یہ کون سا کہا تھا میں 30 دنوں کے مہینے کا ایلا کرتا ہوں، میں نے تو بس مہینے کا کہا تھا، تو مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی عورت کی ایک لمبی نافرمانی کی وجہ سے ایلا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ، اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 4 ماہ اسی آیت سے لیے تھے۔ وہ فوجی جاتے تھے نا بارڈروں پہ لڑنے کے لیے، 6 مہینے سال تک آتے نہیں تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک عورت کا تھوڑا سا شکوہ سنا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ پہلے اس پہ بحث ہوئی کہ کوئی عورت کتنی دیر تک صبر کر سکتی ہے اور جدائی برداشت کر سکتی ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی عورت زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک اپنے حامل کی جدائی برداشت کر سکتی ہے۔
تو یہاں قانون بنا دیا گیا، کوئی فوجی دوسرے علاقے میں ہو، کوئی کمانڈر، کوئی مجاہد، 4 مہینے بعد اسے لازم واپس آنا ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، وہ بھائی جو یہاں سے نکلتے ہیں یورپ کے چکروں میں 10 سال تک، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن میں بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے 10 سال تک وہ لوٹ کے واپس نہیں آتے۔ ان بیچاریوں کا پھر کیا بنتا ہوگا؟ 4 مہینے تک کی تو اجازت ہے، اگر کوئی بندہ 4 مہینے کی قسم کھا لے اور پھر بھی 4 مہینے کے بعد وہ واپس نہیں لوٹتا، پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے عدالت لگے، اس کو پکڑ کے لاؤ، اسے بولو کہ چل اپنی، اگر تم نے لمبی مدت کا ہیلا کیا تو کفارہ دے قسم کا، اور فوراً اپنی بیوی کے پاس جا، نہیں جاتا پھر طلاق دے، پھر طلاق دے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ بھی کیا ہے جی، وہ فلاں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کتنی چھٹی پہ؟ مہینے کی چھٹی پہ، اچھا پھر شادی کرنے آیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، وہ 15-20 دن بعد پتہ چلا کہاں گیا جی، کمپنی نے بلا لیا واپس، اب وہ واپس چلا گیا ہے، کتنی دیر ہوئی ہے، چھٹی نہیں مل رہی جی، 2 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں۔ بھائی یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ بعد میں اب خود عورتوں کو برائی کی دعوت دی، گناہ کی دعوت دی، اب ان کی طرف سے جب کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ وہ پہلے تو خیال آپ کو کرنا چاہیے تھا نا، پہلے تو خیال آپ کو کرنا چاہیے تھا، یا ساتھ لے کر جاؤ، یا یہاں رکو، یا کوشش کرو کہ 4 مہینے کے بعد ایک آدھ چکر چھوٹا موٹا لگ جائے، یا ساتھ لے کر جاؤ۔ شریعت یہ کہتی ہے ایلا بھی کرنا ہے تو کتنی دیر تک جدائی ہو سکتی ہے؟ اور بعض مفسرین کا اشارہ ہے اگر کوئی شخص قسم نہیں کھاتا ویسے ہی بیوی سے جدا رہتا ہے تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ 4 مہینے۔ اس کے بعد اس کے پاس حق ہے، جائے عدالت میں جا کے کہے جج صاحب 4 مہینے سے اوپر ہو گیا، میرا حامد نہیں آ رہا یا لوٹ نہیں رہا، جج اس کو بلائے گا، اس کو کہے گا واپس رجوع کر، بیوی کے پاس جا، وہ کہتا ہے جی میں نے 6 مہینے کا ہیلا کیا ہوا ہے، اب جج صاحب کہیں گے قسم کا کفارہ دے، واپس لوٹ، اگر نہیں طلاق دے دے، اگر نہیں واپس جانا تو 4 مہینے کے بعد تمہیں واپس ہر صورت لوٹنا ہے۔ فرمایا ان عزم الطلاق، اور اگر واپس لوٹنے کا کوئی پروگرام نہیں، اگر ارادہ کر چکے ہیں پختہ طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ مکمل سننے والا، ہر وقت ہمیشہ سے سننے والا اور مکمل جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی چند باتیں ایلا کے حوالے سے۔ اگر کسی بندے نے ایلا کر لیا 3 مہینے کا، کتنے مہینے کا؟ 3 مہینے کا، اب وہ 1.5 مہینے کے بعد اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، کیا کرے گا؟ یہ آپ نے بتانا ہے، یہ ہم نے نہیں بتانا۔ کیا کرے گا؟ کس کا؟ کس کا؟ قسم کا کفارہ دے گا۔ اور قسم کے کتنے کفارے تھے؟ 3 کفارے تھے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا کپڑے، یا غلام آزاد کروانا، یا 10 غلام آزاد کروانا، او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کروانا، یا غلام آزاد کرانا، ایک غلام۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکتا، تینوں میں سے ایک بھی نہیں کر سکتا، فصیام ثلاثۃ ایام، پھر کیا ہے جی؟ یہ غلط ہے جو بتایا ہوا ہے، بھئی قسم کا کفارہ 3 روزے ہیں، کدھر ہے قسم کا کفارہ 3 روزے؟ یہ تو ہے کہ جو 3 چیزوں میں سے کچھ بھی پورا نہیں کر سکتا وہ 3 روزے رکھے گا۔ لہٰذا جس نے 2 مہینے کا ہیلا کیا، 25 دن بعد، 1.5 مہینے بعد، پونے 2 مہینے بعد بیوی کے پاس چلا گیا، قسم کھائی ہوئی تھی، قسم ٹوٹ گئی، اب کس کا کفارہ دے گا؟ قسم کا کفارہ دے گا۔ جس نے 6 مہینے کا ہیلا کیا، 4 مہینے کے بعد اب وہ اپنی قسم توڑے گا، قسم کا کفارہ دے گا، اور اس کے بعد
رجوع کرے گا۔ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اور اگر پختہ ارادہ کر لیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ 2 آیتیں تھیں ایلا کے متعلق۔ آگے پھر جو ہے وہ طلاق کے متعلق کچھ مسائل فرمایا، والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، وہ انتظار کریں، روک کے رکھیں، بانفسہن، اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء، 3 قروء، 3 قروء۔ قروء جو ہے وہ طہر پر بھی بولا جاتا ہے اور حیض پر بھی۔ طہر کہتے ہیں اس عرصے کو جو حیض، ایک حیض سے دوسرے حیض تک کے درمیانے دن ہے نا، درمیان میں دن ہے پاکی کے، صفائی کے، ان کو طہر بولتے ہیں۔ تو یہ لفظ طہر پر بھی بولا جاتا ہے، حیض پر بھی۔ یہاں پہ جو زیادہ مفسرین کا اشارہ ہے وہ حیض ہی کی طرف ہے۔ تو اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے جی؟ 3 حیض۔ یہ جواب ہے پڑھے لکھوں والا، ورنہ عام طور پہ جو لوگ بولتے ہیں وہ 3 مہینے، وہ جو 3 مہینے بولتے ہیں نا، وہ جاہلوں والا جواب ہے، لا علموں والا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے نہیں، 3 حیض۔ 3 مہینے تو عائشہ کی عدت ہے۔ عائشہ وہ عورت جسے طلاق ہو جائے اور اسے کبھی حیض آیا ہی نہیں ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ کتنی؟ 3 مہینے۔ ورنہ جس کو حیض آتا ہے اس کی عدت کتنی ہے جی؟ 3 حیض۔ فرمایا ولا یحل لہن، اور ان لوگوں، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، وہ بھی ہم حل کرتے چلے جائیں۔ کسی عورت کو طلاق ہوئی، اب 3 حیض تک وہ انتظار کرے گی۔ کتنا انتظار کرے گی؟ جس سے بھی پوچھو کیوں وہ اتنا انتظار کرے گی، کہتے ہیں جی اس کی وجہ، اس کی علت یہ ہے تاکہ استبراء رحم جو ہے وہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں، تاکہ اس کا رحم صاف ہو جائے، اور پھر وہ جو ہے دوسرے، اللہ کا بھلا کرے، خاوند کے ساتھ، دوسرے آدمی کے ساتھ شادی کر سکے۔ جبکہ اس کا جواب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 حیض اللہ نے مدت مقرر کی ہے، وجہ پتہ نہیں، وجہ بولے نہیں بھائی، یہ ہے مومنوں والا، صحیح ایمان والوں کا جواب۔ وجہ، علت پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے بھائی، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جیسے چاہتا ہے وہی فیصلہ کر دیتا ہے۔ اب یہ جو علت بیان کی ہے یہ ان لوگوں نے جن کا زیادہ تر انحصار عقل پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی 3 حیض اللہ تعالیٰ نے عدت جو ہے وہ مقرر کی ہے تاکہ اگر کوئی بچہ وغیرہ پیدا ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کا پتہ چل جائے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اے عقل مندو، اللہ نے 3 حیض مقرر کیوں کی؟ اس کا پتہ تو پہلے حیض کے بعد ہی چل جانا تھا۔ 3 کیوں مقرر کی؟ ہمارا جو دین ہے وہ آپ کی عقل پہ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو بھی فیصلہ آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ علت سمجھ آئے نہیں آئے نہ آئے، لیکن ہم نے تو وہی ماننا ہے جو رب کا فیصلہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ علماء سے پوچھیں، اگر کوئی عورت شادی کرتی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی اپنے خاوند کے پاس نہیں گئی، خاوند فوت ہو گیا، اس کی عدت کتنی ہے؟ بولیں شاباش، 4 مہینے 10 دن، حالانکہ وہ تو اپنے خاوند کے پاس بھی نہیں گئی، اس کی عدت کیوں مقرر ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا دین تمہاری عقل پہ، یہ رب کے فیصلے ہیں، وہی جانتا ہے اس میں علت کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے، ہمیں خنزیر میں 1 کروڑ فائدہ نظر آئے، ہمارے رب نے کہا حرام ہے تو حرام ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر بکرے میں 1 کروڑ نقصان نظر آئے، ہمارے رب نے کہا حلال ہے تو
حلال ہے۔ علت سمجھ آتی ہے آئے، علت کا معنی ہوتا ہے وجہ، وجہ سمجھ آتی ہے آئے، نہیں آتی نہ آئے۔ یہ جو پاس سے علتیں بناتے ہیں نا، اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ بہرحال فرمایا کہ متعلقہ عورتیں انتظار کریں، اپنے نفسوں کو روک کے رکھیں 3 حیض، ولا یحل لہن، ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے نا، تو اب عورت کو ہی پتہ ہے، عورت کے علاوہ دوسرا کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا عورت کے رحم میں کیا ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے یا حیض ہے یا کیا معاملہ ہے۔ جو بھی معاملہ ہے یا اس کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے۔ اب وہ جھوٹ بول کے عدت کے دن کم یا زیادہ نہ کروا دے، اس لیے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ سچ سچ بتائے۔ ان کننا، اگر ہیں وہ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے حامل حق بردہن، زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے لٹانے کے، فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ ہے صلح کا، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ آیت کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، وقت ہمارا ہو گیا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کی وضاحت کریں گے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، تربص، انتظار کرنا ہے، 4 اشہر، 4 مہینے، فإن فاؤوا، پس اگر وہ لوٹیں، رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں پختہ طلاق کا، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ مکمل سننے والا، مکمل جاننے والا۔ والمطلقات، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، روک کے رکھے، بانفسہن، اپنے نفسوں کو، 3 قروء، 3 حیض تک، ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر ہیں وہ یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی، وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے حامل زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹانے کا، فی ذالک، اس میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ ہے صلح کا ہے، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور ان کے لیے بھی مثل اس کے جو ان پر ہے اچھے طریقے کے ساتھ، ان کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو ان پر حقوق ہیں اچھے طریقے کے ساتھ، وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے ان پر درجہ ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب، مکمل حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔